آج جو واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ مجھے کسی نے ای میل کیا ہے اور مجھے شناخت بتانے سے منع کیا ہے۔ میں اسی بھائی کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرا نام نعیم ہے اور میری فیملی انگلینڈ میں مقیم ہے۔ میں نے کچھ ہی وقت ہوا ہے اپنی پڑھائی مکمل کر کے انگلینڈ کے شہر مانچسٹر میں اپنا کاروبار شروع کیا ہے۔ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ان دنوں کا ہے جب میں اسکول میں پڑھتا تھا۔ جب ہمیں اسکول سے چھٹیاں ہوتی تھیں تو ہم پاکستان میں اپنے گاؤں جو کہ سیالکوٹ کے ساتھ ہی واقع ہے جاتے تھے اور ہمیں بڑا مزہ آتا تھا اور ہم گاؤں جا کر بڑا لطف اندوز ہوتے تھے۔ میرے والدین نے اسی طرح چھٹیوں میں پاکستان اپنے گاؤں جانے کا پروگرام بنایا۔ مجھے سرسبز و شاداب کھیت بہت پیارے لگتے ہیں۔ جب بھی میں گاؤں جاتا ہوں تو میری روح کو سرسبز و شاداب کھیت اور ہر طرف ہریالی دیکھ کر بڑی تسکین ملتی ہے۔ ہم کافی عرصہ بعد گاؤں جا رہے تھے۔ ہم گھر میں 5 افراد ہیں۔ مجھ سے چھوٹا ایک بھائی ہے جس کا نام تنویر ہے اور ایک بہن ہے جس کا نام مانور ہے اور میرے والدین ہیں۔ انسان پردیس میں رہتا ہے اور کام کاج کرتا ہے اور پیسے بھی کماتا ہے، لیکن جو بات اپنے دیش کی ہوا میں ہوتی ہے وہ سب سے الگ ہوتی ہے اور وہ بالکل انمول ہوتی ہے۔ جب بھی میں پاکستان جانے کا نام سنتا تو میں بہت خوش ہوتا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں ایک مادی زندگی سے اصل زندگی کی طرف لوٹ کر جا رہا ہوں جس میں حقیقی طور پر میری روح بستی ہے۔ وہ لہلہاتے کھیت اور سرسوں کے ساگ کے زرد رنگ کے کھیتوں میں پھول اور وہ پیاری اور مدہوش کر دینے والی رات کی رانی کی خوشبو مجھے بہت متاثر کرتے تھے۔ ہم جب بھی اپنے گاؤں جاتے تو وہاں اپنے دادا ابو کی حویلی میں ٹھہرتے تھے۔ میرے دادا ابو اب اس جہان فانی میں نہیں ہیں اور میری دادی بھی فوت ہو چکی ہیں۔ اب اس حویلی میں کوئی بھی نہیں رہتا۔ ہمارا ملازم اس حویلی کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ وہ ہمارے ملازم نہیں بلکہ ہمارے بزرگ ہیں جو کہ کافی عرصہ سے، جب میرے دادا ابو حیات تھے تب سے خدمت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ہماری وہ حویلی انہی کے پاس ہوتی ہے اور وہی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ان کا نام صدیق ہے۔ ابھی تو میں بڑا ہو گیا ہوں، لیکن جب میں پرائمری میں پڑھتا تھا تو ہم گاؤں میں گئے تھے اور چچا صدیق نے ہمیں بہت پیاری اور مزے کی کہانیاں سنائی تھیں۔ گاؤں جانے کی خبر سے نہ صرف میں خوش تھا بلکہ میری بہن مانور اور تنویر بھی خوش تھے۔ ہم کافی عرصے بعد گاؤں جا رہے تھے۔ جب دادا ابو اور دادی زندہ تھیں تو ہم ہر سال گاؤں جاتے تھے، لیکن جب سے دونوں کا انتقال ہوا پاپا کا گاؤں جانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ ہمارے بار بار کہنے کے باوجود بھی پاپا پاکستان نہیں جاتے تھے۔ اصل میں دادا ابو اور دادی کی وفات کے بعد پاپا کا دل بڑھ سا گیا تھا اور وہ اپنے آپ کو کام میں زیادہ تر مصروف رکھتے تھے تاکہ انہیں اپنے والدین کی یاد نہ آئے۔ اصل میں پاپا اپنے والدین سے بہت پیار کرتے تھے۔ آج جو کچھ بھی ہم ہیں اپنے دادا ابو اور دادی کی وجہ سے ہی ہیں۔ انہوں نے ہی اپنی زمین بیچ کر پاپا کو انگلینڈ بھیجا تھا اور پھر انہوں نے وہاں پر سیٹ ہو کر ہمیں بلایا۔ خیر ٹکٹیں لے لیں اور صبح ساری فیملی نے پاکستان کے لیے روانہ ہونا تھا۔ پاپا نے چچا صدیق کو ہماری پاکستان آمد کے بارے میں بتا دیا تھا۔ پاپا نے چچا صدیق سے حویلی کی صفائی کرنے کا بھی کہا۔ چچا صدیق نے پاپا سے کہا کہ میں تو ہر روز حویلی جاتا ہوں اور صفائی کا خاص خیال رکھتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ حویلی کافی عرصہ سے بند پڑی تھی۔ چچا صدیق صرف حویلی میں صبح چکر لگا آتے تھے۔ ہمیں صبح ہونے کا شدت سے انتظار تھا، لیکن ہمارا دل اپنے دادا ابو اور دادی سے یہ سوچ کر بہت اداس تھا کہ اس بار جب ہم جائیں گے تو وہ نہیں ہوں گے۔ میری آنکھوں میں تو ان کا سوچ کر آنسو آ گئے۔ میں، تنویر اور مانور اپنے گاؤں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور گاؤں کے دوستوں کے بارے میں باتیں کرتے کرتے ہمیں پتہ نہیں کب نیند آ گئی۔ اگلے دن شام کی فلائٹ تھی اور ہم نے کچھ ہی گھنٹوں میں پاکستان پہنچ جانا تھا۔ ہم تینوں بہت پرجوش تھے کہ پاکستان میں گاؤں میں جا کر ہم خوب لطف اندوز ہوں گے۔ گاؤں میں ہمارے ماموں بھی رہتے تھے جن کے بچوں کے ساتھ جا کر ہم کھیلتے تھے اور خوب مزہ آتا تھا۔ گاؤں گئے ہمیں ابھی کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ خیر صبح ہوتے ہی ہم شام کا بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ ہم نے شام تک ایئرپورٹ جانے کی مکمل تیاری کر لی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں ہم ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے
اور پاکستان کی سرزمین کی طرف روانہ تھے۔ ہمارے جذبات وہی انسان سمجھ سکتا تھا جو پردیس سے کافی عرصہ بعد اپنے دیش جا رہا ہو۔ ہمارا دل تو کر رہا تھا کہ چلتے جہاز سے چھلانگ لگا کر پاکستان پہنچ جائیں، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ جو وقت لگنا تھا وہ تو لگنا ہی تھا۔ ہماری ساری فیملی یعنی کہ میرے پاپا کے بھائی سب انگلینڈ مقیم تھے۔ گاؤں میں صرف ہمارے ماموں تھے۔ انہوں نے بھی باہر جانے کی کافی کوشش کی تھی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر انہوں نے گاؤں میں ہی اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ گاؤں میں ان کی کریانے کی دکان تھی جو کہ بہت چلتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے کی یادیں ابھی بھی میرے ذہن میں محفوظ ہیں، جب ہم گاؤں گئے تھے اور بار بار ماموں کی دکان پر کھانے کی چیزیں لینے جاتے تھے، اور ماموں ہمیں ہنسی خوشی بہت سی چیزیں دے دیتے تھے اور ہمیں بہت مزہ آتا تھا۔ ہمارا اپنے ماموں سے بہت پیار تھا اور وہ بھی ہمیں بہت پیار کرتے تھے۔ جہاز میں بیٹھے ہم نے اپنے گاؤں کے بارے میں کافی باتیں کیں۔ پاکستان کی سرزمین پر اترنے میں کچھ ہی گھنٹے رہ گئے تھے۔ ہمیں بے چینی سے اس پل کا انتظار تھا جب جہاز نے پاکستان کی سرزمین کو چھونا تھا۔ آخر ہمارے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور پاکستان کی سرزمین پر اترنے میں چند منٹ ہی رہ گئے تھے۔ پاپا نے ماموں کو پاکستان میں آمد کے بارے میں پہلے ہی مطلع کر دیا تھا۔ جہاز میں پاکستان کی سرزمین پر اترنے کا اعلان ہونے لگا اور کچھ ہی دیر میں ہم پاکستان کے اسلام آباد ایئرپورٹ پر تھے۔ ہم باہر نکل کر ماموں کو دیکھنے لگے۔ ماموں سامنے کھڑے ہاتھ لہرا رہے تھے۔ ہم دوڑتے ہوئے ماموں کے پاس چلے گئے۔ ماموں نے ہمیں گلے سے لگا لیا اور ہمیں بہت پیار دیا۔ پھر ماموں پاپا اور مما سے ملے۔ ہمارے لیے یہ کس حد تک خوشی کا لمحہ تھا کہ ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ ماموں نے ہمیں اپنی کار میں بٹھایا اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں لہلہاتے سرسبز کھیت نظر آنے لگے اور ہمارے گاؤں کی حد شروع ہو گئی۔ ماموں ہمیں اپنے گھر لے گئے اور ہم امانی جان سے ملے اور ان کے بچوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ ہم کافی دیر تک ماموں کے گھر میں ٹھہرے۔ پھر شام کو ہم حویلی میں چلے گئے۔ حویلی میں چچا صدیق ہمارا استقبال کر رہے تھے۔ ہم حویلی میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ چچا صدیق نے اسے بہت صاف ستھرا رکھا ہوا تھا اور اس کی بہت دیکھ بھال کی تھی۔ چچا صدیق میرے والد صاحب کے ساتھ کافی دیر گپ لگاتے رہے اور پھر ہمارے ساتھ وہ کافی دیر لوڈو اور کیرم کھیلتے رہے۔ جب رات کافی ہو گئی تو چچا صدیق اٹھ کر جانے لگے تو ہم نے انہیں جانے نہ دیا۔ ہم نے کہا کہ ہمیں کوئی اچھی سی کہانی سنائیں۔ ہم نے بہت ضد کی اور پھر انہوں نے ہمیں ایک پیاری سی کہانی سنائی اور کہانی سنا کر کہنے لگے، کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ ہم نے کہا جی اب آپ جا سکتے ہیں، لیکن ایک وعدہ کریں کہ کل ضرور آئیں گے اور ہمارے ساتھ کھیلیں گے۔ چچا صدیق نے کہا کہ بیٹا میں ضرور آؤں گا اور اپنے بچوں کے ساتھ کھیلوں گا بھی اور اچھی سی کہانی بھی سناؤں گا۔ پھر چچا صدیق اپنے گھر چل دیے۔ چچا صدیق کے جانے کے بعد ہم سب بھی سونے کی تیاری کرنے لگے۔ ہم کافی تھک چکے تھے اور بستر پر لیٹتے ہی ہمیں نیند آ گئی۔ جب صبح اٹھے تو گھر میں ایک عجیب قسم کا ہنگامہ تھا۔ ہمیں سمجھ نہ آئی کہ کیا ہوا ہے۔ ہمارا کمرہ حویلی کی دوسری منزل پر تھا۔ ہم دوڑ کر نیچے آئے تو ہم نے دیکھا کہ پاپا ڈرے ہوئے ہانپتے ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے یہ کیسے ہو گیا، اس کی کیا وجہ ہے۔ ہمیں معاملے کی کچھ سمجھ نہ آئی۔ جب ہم نے ماما سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا آپ کے پاپا جب صبح اٹھے اور آپ کے ماموں کے گھر جانے لگے تو راستے میں دیکھا کہ چچا صدیق کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ لاش کا سن کر تو ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ماما نے بتایا کہ پاپا تو ماموں کے گھر جا رہے تھے اور ماموں کے گھر جاتے ہوئے ایک طرف قبرستان آتا ہے اور ماموں کے گھر جانے کے لیے اس کے ساتھ سے گزرنا پڑتا ہے۔ پاپا نے دیکھا کہ قبرستان میں تھوڑی دور کوئی چیز خون میں لت پت پڑی تھی۔ پاپا دوڑ کر ادھر گئے تو وہ چچا صدیق کی لاش تھی۔ سارے گاؤں میں شور مچ گیا کہ آخر یہ سب کس نے کیا۔ چچا صدیق کی تو کسی سے دشمنی بھی نہیں تھی، پھر ان کو اچانک اس طرح کس نے مارا ہے۔ سارا گاؤں سہم گیا اور سارے گاؤں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ قبرستان جس میں چچا صدیق کی لاش ملی تھی ہماری حویلی کے قریب ہی تھا۔ ہم نے چچا صدیق کی لاش دیکھی تو ان کو تو کسی نے بہت
برے طریقے سے قتل کیا تھا۔ ان کی دونوں آنکھیں باہر لٹک رہی تھیں اور خون آلود تھیں، اور گلے پر کافی سوراخ تھے، اور ان کے پورے جسم پر خراشوں کے نشان تھے۔ پولیس بھی آئی اور پولیس نے ہمیں تسلی دی کہ جس کسی نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ چچا صدیق کے ساتھ تو کسی کی دشمنی بھی نہیں تھی، لیکن اگر دشمنی ہوتی بھی تو کم از کم اس طریقے سے چچا صدیق کو قتل نہ کرتا۔ خیر، پولیس تو اپنی کارروائی کر کے چلی گئی۔ سارے گاؤں میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ یہ کام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ ان باتوں سے ہم تو بہت خوفزدہ ہو گئے، اور دن کے وقت بھی ہمیں باہر جانے سے ڈر لگنے لگا۔ پہلے تو شام کے وقت پھر بھی گھر سے باہر لوگ نکلتے تھے اور کسی نہ کسی کی آواز آتی رہتی تھی، لیکن جب سے چچا صدیق کا قتل ہوا تھا تب سے شام کو بھی گھر سے باہر نکلنے سے لوگ کترانے لگے۔ چچا صدیق کے قتل کو کافی وقت بیت گیا۔ گاؤں کے لوگوں کے ذہنوں میں چچا صدیق کے قتل کا واقعہ مدھم ہونے لگا۔ ہم جب بھی آپس میں باتیں کرتے تو چچا صدیق کا ذکر چھڑ جاتا اور ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ انہوں نے ہماری فیملی کی بہت خدمت کی تھی۔ وہ ہمارے لیے بڑے بزرگ کی حیثیت رکھتے تھے۔ ہمارے دادا ابو کے اس جہان فانی سے کوچ کرنے کے بعد ایک چچا صدیق ہی ایسے انسان تھے جن کو ہم اپنے دادا ابو کی جگہ پر سمجھتے تھے۔ وہ ہمارے لیے ملازم نہیں بلکہ گھر کے فرد تھے۔ چچا صدیق کی موت کا کچھ سراغ نہیں مل سکا۔ پولیس سے جب پوچھا جاتا کہ قاتل کا کچھ پتہ چلا تو وہ بار بار ایک ہی سوال کرتے کہ ان کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں تھی۔ اصل میں پولیس تفتیش تو کر رہی تھی لیکن کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ چچا صدیق کی موت کو 5 ماہ گزر گئے اور گاؤں میں جو ان کی موت کا خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا وہ کافی حد تک کم ہو گیا، اور گاؤں کے لوگوں نے شام کو گھر سے باہر نکلنا شروع کر دیا۔ ہم بھی اکثر شام کو باہر کھیلنے چلے جاتے۔ گاؤں میں ایک گھر جیسا ماحول ہوتا ہے، اور گاؤں کا ماحول شہر سے مختلف ہوتا ہے۔ گاؤں میں لوگ بلا جھجک ایک دوسرے گھر چلے جاتے ہیں۔ قبرستان کے ساتھ ایک چھوٹا سا گراؤنڈ تھا جہاں ہم اکثر کھیلنے چلے جاتے تھے۔ قبرستان میں ایک برگد کا درخت بھی تھا جو کہ قبرستان کی دیوار کے ساتھ ہی تھا اور باہر سے نظر بھی آتا تھا۔ ہم اور ہمارے ماموں کے بچے ایک شام قبرستان میں کھیل رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ایک بہت عجیب واقعہ پیش آیا۔ آج بھی اس کی یاد آتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میری عادت ہے کہ جب بھی اندھیرے میں باہر نکلتا ہوں تو ساتھ ایک ٹارچ لے جاتا ہوں۔ ہم سب بچے آپس میں کھیل رہے تھے کہ میں نے ٹارچ جلا کر قبرستان کی دیوار کے پار روشنی کی۔ ٹارچ کی روشنی قبرستان میں کسی چیز پر پڑی جو کہ سرخ رنگ کی تھی۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ میں نے ٹارچ پھر جلائی اور اسے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ سرخ رنگ کی چیز ذرا دور تھی اور ایک قبر کی اوڑ میں تھی، جس کی وجہ سے میں اسے صحیح دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے سب بچوں کو اکٹھا کیا اور ان کو بتایا کہ پتہ نہیں قبرستان میں سرخ رنگ کی کیا چیز ہے۔ سب بچوں نے بھی دیکھا۔ سرخ رنگ تو نظر آ رہا تھا لیکن یہ نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ وہ کیا چیز ہے۔ ہم سب نے پروگرام بنایا کہ ہم قبرستان میں جائیں اور دیکھیں کہ آخر وہ کیا چیز ہے۔ ہم جب قبرستان میں گئے تو دیکھ کر ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہمارے گاؤں میں ایک چچا انور تھے۔ ان کی لاش خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی۔ ان کی لاش کی حالت دیکھ کر تو ہماری چیخیں نکل گئیں۔ ان کی دونوں آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے کسی نوکدار چیز سے ان کی آنکھیں باہر نکالی ہیں۔ ان کی گردن پر بھی باریک باریک سوراخوں کے نشان تھے۔ ان کی دونوں ٹانگیں کسی نے کاٹ دی تھیں اور زمین پر خون دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ہمیں تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ منہ سے تو ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ ہمارے اعصاب تو بالکل چھل ہو چکے تھے۔ یہ کیا ماجرا تھا اور ان کو کس نے قتل کیا تھا؟ ہم چچا انور کی لاش کو دیکھ ہی رہے تھے کہ میری نظر برگد کے درخت پر پڑی۔ اس درخت پر ایک عورت لیٹی ہوئی نظر آئی جس کی شکل اتنی خوفناک تھی کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بال زمین کو لگ رہے تھے اور آنکھیں لال سرخ تھیں۔ اس نے ایک خوفناک کہکہا لگایا جو کہ صرف مجھے سنائی دیا۔ میں نے دوسرے بچوں کو بتانا چاہا تو وہ غائب ہو گئی۔ میں اس عورت کی دہشت برداشت نہیں کر سکا اور بے ہوش ہو گیا۔
جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میری ساری فیملی اور کچھ گاؤں کے لوگ میرے گرد جمع ہیں اور میں گھر میں بیڈ پر لیٹا ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے تو اسی خوفناک عورت کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ گاؤں کے سارے لوگ پہلے ہی چچا انور کی موت کی وجہ سے سہمے ہوئے تھے۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ خوفناک عورت پھر میرے سامنے آ جائے گی اور میرا خون پی جائے گی۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ کیا اسی عورت نے چچا انور کو قتل کیا تھا یا اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ تھا۔ میرا ناقص دماغ ان سب سوالوں کا جواب کیسے دے سکتا تھا؟ فی الحال میں نے کسی کو بھی اس خوفناک عورت کے بارے میں نہیں بتایا۔ سارے گاؤں میں ایک بار پھر خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس بھی آئی تھی اور اسے لوگوں نے پوچھا کہ پہلے قتل کا تو کچھ بنا نہیں اور اب دوسرا قتل بھی ہو گیا ہے اور آپ فارغ بیٹھے ہیں۔ پولیس انسپکٹر نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، پولیس اپنا کام کر رہی ہے اور تفتیش جاری ہے۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی کسی نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ پولیس انسپکٹر سے میرے پاپا کی تھوڑی تلخ کلامی بھی ہوئی اور انسپکٹر کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم قاتل کو ڈھونڈ کر ہی دم لیں گے۔ ہماری کارروائی جاری ہے اور انشاءاللہ جلد ہی قاتل آپ کے سامنے ہوگا۔ اس کے بعد کافی دن گزر گئے لیکن قاتل کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ایک رات کو ہم تینوں بہن بھائی حویلی کے اوپر والے کمرے میں کیرم کھیل رہے تھے کہ میری بہن اور بھائی نے کہا کہ ہم نیچے سے ہو کر آتے ہیں۔ میں نے کہا کہ پہلے گیم ختم کر لو پھر اکٹھے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی اور کھیلنا ہے، ہم بس تھوڑی دیر تک آتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جلدی آنا ورنہ میں بھی نیچے آ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، بس ہم ابھی کچھ منٹ میں آتے ہیں اور آ کر باقی گیم کھیلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جلدی آ جانا۔ وہ دونوں تو نیچے چلے گئے اور اوپر میں اکیلا رہ گیا۔ ان کے جاتے ہی میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی خوفناک عورت میرے سامنے بیٹھی ہے اور ایک خوفناک کہکا لگا کر مجھے کہنے لگی کہ آؤ میں تمہارے ساتھ کھیلتی ہوں۔ مجھے تو سکتہ طاری ہو گیا اور میں نے بے اختیار نیچے کی طرف دوڑ لگا دی اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میری چلانے کی آواز سن کر میرے گھر والے اوپر آ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ میں نے ان کو بتایا کہ یہاں پر ایک بہت خوفناک عورت بیٹھی تھی۔ میرے گھر والوں نے سمجھا کہ میں ویسے ہی تنہا تھا تو ڈر گیا ہوں۔ میں نے ان کو بتایا کہ وہی عورت میں نے برگد کے درخت پر بھی دیکھی تھی، جس کے بعد میں اپنے ہوش و حواس پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ میرے گھر والوں نے کہا بیٹا کوئی عورت نہیں ہے، تم ویسے ہی ڈر گئے ہو۔ میں نے ان کو بارہا بتانے کی کوشش کی لیکن وہ تو میری بات پر یقین ہی نہیں کر رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں تنہائی کی وجہ سے ڈر گیا ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں نے اس عورت کو اپنی آنکھوں سے واضح طور پر دیکھا تھا۔ اس کے دانت بہت بڑے اور نوکیلے تھے اور منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس نے کالا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ تھیں اور اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا جیسے ابھی ابھی اس نے کسی کا خون پیا ہو۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں۔ میں نے اس کو غور سے دیکھا تھا اور اس کے ناخن لمبے اور نوکیلے تھے اور خون سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اس کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ اب جب بھی میں اس عورت کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا سارا جسم کانپنے لگتا ہے۔ خیر میری بات پر تو کوئی یقین کر ہی نہیں رہا تھا تو میں خاموش ہو گیا اور میں نے زیادہ ان کو یقین دلانے کی ضد بھی نہ کی۔ اصل میں جس انسان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو وہی صحیح طور پر اس کے اثرات کو محسوس کر سکتا ہے۔ مجھے تو بہت تیز بخار ہو گیا جو کہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پاپا نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا اور مجھے دوائی دے دی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ سردی کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے، انشاءاللہ صبح تک ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کو کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا بیت رہی تھی اور میری کیا حالت تھی۔ جس صورتحال سے میں گزر رہا تھا وہ تو میں ہی جانتا تھا۔ میرا سارا جسم کانپتا تھا اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ وہ خوفناک عورت میرے سامنے کھڑی ہے۔ مجھے میری والدہ ساری رات گرم پانی کی پٹیاں کرتی رہیں تاکہ میرا بخار کم ہو جائے، لیکن میرا بخار تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میری والدہ میری حالت دیکھ کر بہت پریشان تھیں۔ کبھی میرا بخار تھوڑا کم ہوتا اور کبھی پھر ہونا شروع ہو جاتا۔ اصل میں اس حالت میں بھی
उस औरत के बारे में ही सोच रहा था, और वो मेरे चाहने के बावजूद भी मेरी आंखों के सामने से जा ही नहीं रही थी। मैं सोच रहा था कि वो तो मुझे कब्रिस्तान में बरगद के दरख्त पर नजर आई थी, और फिर उसका हवेली से क्या ताल्लुक है। मुझे इस सारे माजरे की कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेरा बुखार ठीक होते कई दिन गुजर गए। मैं तो हर वक्त ये सोचता रहता कि हर चचा सदीक और चचा अनवर को किसने कत्ल किया था। उन दोनों को किसी ने बड़े अजीब तरीके से कत्ल किया था। चचा अनवर की गर्दन पर भी वैसे ही बारीक सुराख थे जैसे चचा सदीक की गर्दन पर थे। चचा अनवर के कत्ल के बाद तो गांव के लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए थे। वो औरत कौन थी? उस औरत का हवेली के साथ क्या ताल्लुक था? ये सब ऐसे सवालात थे जिन्होंने मुझको परेशान किया हुआ था। मैं जब भी किसी से उस औरत का जिक्र करता तो मेरी बात पर कोई यकीन भी तो नहीं करता था। एक रात बहुत अजीब वाक़या हुआ। हम सब सो रहे थे कि मेरा बेड तेजी से हिलने लगा। मैंने कहा कि पता नहीं बेड को कौन हिला रहा है। मैं अचानक उठ बैठा। मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पापा बेड से उठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई उठने नहीं दे रहा। वो मुझे कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। मैं एकदम उनके करीब हुआ और उनको ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन उनका जिस्म तो बहुत वजनी हो चुका था। मुझसे उनको उठाया ना गया, तो मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज़ सुनकर सब घर वाले उठकर दौड़े चले आए और मुझसे पूछा कि क्या बात है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने पापा की तरफ देखा तो वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे। मैंने अपने घर वालों को सारी बात बताई, लेकिन जब उन्होंने पापा की तरफ देखा तो पापा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। फिर सारे घर वाले थोड़ी देर पास बैठकर चले गए। असल में मेरे पापा दूसरे कमरे में सोते थे। मैंने पापा से कहा था कि मुझे खौफ महसूस होता है, तो पापा मेरे पास सो गए थे। जब सब घर वाले चले गए तो मैंने पापा की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। पापा ने गलत क्यों कहा है? पापा ने कहा, बेटा, जिस खौफनाक औरत को तुमने देखा था उसे आज मैंने भी देखा है। आज मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करता हूँ। वही औरत इधर मेरे सामने खड़ी थी और उसी ने मेरी कुव्वत गोयाई छीन रखी थी और मुझे बोलने नहीं दे रही थी। उसने मुझ पर इतना वज़न डाल रखा था कि मैं उठ नहीं सकता था। मैंने फिर पापा से कहा कि आपने फिर घर में सबको क्यों नहीं बताया? पापा ने कहा कि बेटा, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि पहले ही सारे खौफज़दा हैं और मज़ीद उनके खौफ में इजाफा हो जाएगा। पापा बोले कि आखिर ये औरत है कौन और चाहती क्या है? ये क्यों इस तरह सबको खौफज़दा कर रही है? पापा बोले कि चचा सदीक और चचा अनवर को भी इस औरत ने कत्ल किया है। वो औरत आखिर कहाँ से आती थी और कहाँ चली जाती थी और अचानक कहाँ से आ गई थी? ये सब सवालात हमें परेशान कर रहे थे। एक बात तो तय थी कि वो कोई मावराई मखलूक थी और इसके बारे में कोई आमन ही बता सकता था कि ये सब क्या माजरा है। मैंने पापा से कहा कि अगर इसका कोई हल ना तलाश किया गया तो हमारी ज़िंदगियों को भी खतरा है। मैंने पापा से कहा कि अगर उस औरत ने कत्ल कब्रिस्तान में किए हैं तो फिर उसका हवेली से क्या ताल्लुक? वो यहाँ क्यों आती है और इस तरह से हमें क्यों मज़ीद खौफज़दा कर रही है? पापा ने कहा, यह बात भी सोचने वाली है। आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? पापा ने कहा कि इन सब सवालात का जवाब तो कोई आमिल ही दे सकता है। पापा ने कहा कि मैं किसी आमिल के बारे में पता करता हूँ। फिर हम सो गए। मज़ीद 2-3 दिन गुजर गए और हवेली में कोई ऐसा वाक़या पेश ना आया और पापा की भी मसरूफियत की वजह से वो आमिल का पता ना कर सके। फिर एक रात में सो रहा था और मैंने ऊपर चादर ली हुई थी। मेरी चादर किसी अनजानी ताकत ने मेरे चेहरे से नीचे कर दी। मैंने फिर अपने चेहरे पर चादर ले ली। दूसरी मरतबा मेरे चेहरे से चादर इतनी जोर की किसी ने नीचे की कि मैं हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। मेरी आंखें नींद की वजह से बंद थी। मैंने आंखें खोली तो देखा कि सामने वही खौफनाक औरत खड़ी है और उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसके बड़े बड़े नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। उसके बाल इतने लंबे थे कि उसके टखनों को छू रहे थे। उसके नाखन काले स्याह थे और लंबे लंबे थे। उसके नाखन इतने नुकीले थे
کہ اگر کسی گردن یا پیٹ مار دی جائیں تو وہ انسان اسی وقت مر جائے۔ جب میرا دھیان اس کے پاؤں کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے پاؤں الٹے تھے اور وہ فرش سے تھوڑا اوپر اٹھی ہوئی تھی، یعنی کہ ہوا میں معلق تھی۔ میں چلانا چاہ رہا تھا لیکن میرے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری آواز میرے گلے میں ہی کہیں دب کر رہ گئی ہے اور باہر نہیں آ پا رہی۔ میرا سانس پھول گیا اور میں ہانپتے کانپتے لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ میرے اعصاب تو اسے دیکھ کر شل ہو چکے تھے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ جب میں نے اس کے منہ سے خون ٹپکتے ہوئے دیکھا تو میں نے سوچ لیا کہ بس اب میری باری ہے اور اس نے مجھے نہیں چھوڑنا۔ لیکن زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہی تھی اور میں سکتے کے عالم میں بغیر ہلے اس کی طرف تکتے جا رہا تھا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ کیا وہ واقعی میرے سامنے کھڑی ہے یا یہ میرا وہم ہے۔ میں اپنی جگہ سے ہلنا چاہ رہا تھا لیکن ہل نہیں پا رہا تھا۔ میری عجیب صورتحال تھی جو کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا، بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں خود کو پہلی مرتبہ اتنا بے بس محسوس کیا تھا۔ پھر پتہ نہیں کب میں نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب میں نیچے گرا تو اچھی بلی آواز آئی جس کی گونج میرے کانوں میں اب بھی آتی ہے۔ وہ آخری آواز تھی جو مجھے سنائی دی۔ پھر کچھ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میرے گھر والے میرے ارد گرد کھڑے تھے۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولیں تو ایک چیخ مار کر میں دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ میری کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ میرے پاپا نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا۔ ڈاکٹر نے بخار چیک کیا تو مجھے بہت تیز بخار تھا اور میرا جسم تپ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے پاپا سے کہا کہ آپ کا بیٹا کسی چیز سے خوفزدہ ہوا ہے یا اس نے کسی بات کی سخت پریشانی لی ہے جس کی وجہ سے اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے۔ مجھے ہوش آیا تو پاپا نے مجھے دوائی دی اور مجھے کان میں ہلکا سے کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہونا، میں کسی عامل کا پتہ کرتا ہوں۔ اصل میں پاپا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میری یہ حالت کس وجہ سے ہوئی ہے۔ اب تو اس چڑیل نے ہمیں بھی پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ کا شکر تھا کہ ابھی تک اس نے ہمارا کوئی جانی نقصان نہیں کیا تھا۔ کچھ دن کے بعد ایک اور واقعہ ہمارے گاؤں میں ہوا۔ ہمارے ماموں قبرستان کی دیوار کے قریب سے سپاہرے کو گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ دیوار کے قریب ہی قبرستان میں 2 قبریں کھلی ہیں۔ وہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ دونوں قبریں نئی تھیں اور ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے وہاں پر تدفین ہوئی تھی۔ میرے ماموں نے قبرستان میں جا کر دیکھا تو 2 قبریں کھلی تھیں اور ان میں سے لاشیں غائب تھیں۔ قبرستان میں سے کسی چیز کی بو آ رہی تھی۔ انہوں نے تھوڑا آگے جا کر دیکھا تو کہیں لاش کا کٹا ہوا بازو پڑا تھا اور کہیں ٹانگ اور کہیں سر۔ وہ یہ سب دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے اور ہمارے گھر آ کر پاپا کو بتایا۔ پاپا ماموں کو لے کر قبرستان گئے اور انہوں نے وہی منظر دیکھا۔ پاپا کو تو اس طرح لاشوں کی بے حرمتی دیکھ کر بہت غصہ آیا اور ان کی طبیعت بھی خراب ہونا شروع ہو گئی۔ خیر وہ دونوں فوراً قبرستان سے باہر نکلے اور میرے پاپا ماموں سے کہنے لگے کہ یہ سب اس چڑیل کا کیا درا ہے۔ اب تو اس نے حویلی میں ہمیں بھی تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ پاپا نے ساری بات ماموں کو بتائی۔ ماموں کے تو ساری بات سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا گاؤں کسی شیطان کی لپیٹ میں ہے اور کسی کی زندگی بھی محفوظ نہیں ہے۔ میرے پاپا نے کہا کہ اگر ہم نے اس سے جان نہ چھڑائی تو ہمیں بہت زیادہ ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میرے پاپا نے کہا کہ ہمیں کسی ایسے عامل کی تلاش کرنا ہوگی جو اس چڑیل سے نپٹ سکے اور مجھے یقین ہے کہ اس چڑیل کا حویلی کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے۔ پاپا کے گاؤں میں ایک دوست تھے جن کا نام یونس تھا۔ پاپا شام کو چچا یونس کے پاس چلے گئے اور انہیں ساری بات بتائی اور کہا کہ گاؤں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے اس عورت کا ہاتھ ہے اور اس سلسلے میں انہیں کسی عامل کی ضرورت ہوگی۔ چچا یونس نے کہا کہ میں ایک بابا جی کو جانتا ہوں جن کے پاس بہت علم ہے اور ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سب سوالوں کا جواب دے دیں اور بتا دیں کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ میرے پاپا نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے دنیا
से किनारा कशी कर रखी है और यहाँ से दूर जंगल में रहते हैं। मेरे पापा ने कहा कि अगर हम इस मसले को हल करना चाहते हैं तो हमें बाबा जी के पास जाना पड़ेगा, वरना मुस्तकबिल में गांव के हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। चचा यूनुस ने कहा कि ठीक है, उनके पास चले जाते हैं। चचा यूनुस ने मेरे पापा को ये भी बताया कि बाबा जी को एक बार हमने गांव में बुलाया था। उन्होंने बताया कि चचा हमीद की बेटी पर कोई साया था और वो खौफज़दा हो जाती थी। चचा हमीद भी हमारे गांव में रहते थे। चचा यूनुस ने बताया कि उनको सिर्फ एक बार बुलाया था और चचा हमीद की बेटी की तबीयत ठीक हो गई थी और अब वो बिल्कुल ठीक है। चचा यूनुस ने बताया कि बाबा जी बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं और अगर कोई रूहानी मसला है तो वो हल कर लेंगे। पापा ने चचा यूनुस से कहा कि अगर इस मसले को ठीक ना किया गया तो मुस्तकबिल में गांव के लोगों को मज़ीद तकलीफ़ हो सकती है। पापा ने कहा कि किसी दिन प्रोग्राम बनाकर बाबा जी के पास चलते हैं। चचा यूनुस ने कहा कि मैं इतवार के रोज़ फ़ारग होता हूँ, इतवार को बाबा जी की तरफ चलेंगे। पापा ने कहा कि ठीक है। इतवार को अभी 2 दिन बाकी थे। उस चुड़ैल ने गांव में सबको परेशान कर रखा था। अगर कोई इंसान होता तो फिर भी उससे निपटा जा सकता था, लेकिन एक मावराई मखलूक का मुकाबला करना एक आम इंसान के बस की बात नहीं थी। खैर, पापा इतवार का बेचैनी से इंतज़ार करने लगे। आखिर इतवार आया और सुबह ही चचा यूनुस और पापा बाबा जी की तरफ चल दिए। बाबा जी जंगल में एक कुटिया में रहते थे। वो ज़्यादातर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। चचा यूनुस के जहन में ये भी था कि पता नहीं बाबा जी इस मसले को हल करने के लिए राज़ी भी होंगे कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो अल्लाह वाले होते हैं वो अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करने में गुजार देते हैं और दुनिया में भी कम दिलचस्पी लेते हैं। चचा हमीद की बेटी के मसले को हल करने के लिए भी बाबा जी बड़ी मुश्किल से तैयार हुए थे। खैर, चचा यूनुस और पापा बाबा जी के घर पहुंच गए। पापा ने देखा कि बाबा जी अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं। वो दोनों बाबा जी के पास जाकर बैठ गए और जब बाबा जी इबादत से फारिग हुए तो उनसे सलाम लिया और अपना मसला अर्ज करने लगे। बाबा जी ने कहा कि आपको बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है, मुझे सारे मसले का इल्म है और वो किसी को नहीं छोड़ेगी। उसके साथ ज़्यादती हुई है और उसकी रूह बेचैन है, वो आहिस्ता से सबको मार देगी। चचा यूनुस और पापा बाबा जी की बात सुनकर बहुत हैरान हुए। पापा ने बाबा जी से पूछा, कौन सबको मार देगी? बाबा जी ने कहा कि बेटा, तुम्हें इल्म नहीं है, तुम तो मुल्क से बाहर रहते हो। तुम्हारी हवेली में एक औरत को कत्ल किया गया था और ये काफ़ी अर्सा पहले की बात है। तुम तो उस वक्त बाहर थे, इसलिए तुम्हें कोई खबर नहीं है और ना ही गांव वाले इस बात को जानते हैं, क्योंकि ये काम कुछ गुंडों का था जो कि गांव से बाहर के थे। उन्होंने एक औरत को किसी दुश्मनी की बिना पर अगवा किया था और फिर उसका तावान मांगा। उनका इरादा तो उसे कत्ल करने का था, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर अगवा कर ही लिया है तो इसके पैसे वसूल करके इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको कत्ल करने से हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने अच्छी खासी भारी तावान की रकम मांगी जो कि उसके ख़ानदान वाले ना दे सके। तुम्हारी हवेली खाली रहती थी, उधर कोई भी नहीं रहता था। कभी कभी सदीक उसमें सफाई करने आता था। उन गुंडों ने उस औरत को तुम्हारी हवेली में रखा था और जब तावान ना मिला तो उसको कत्ल करके उसे हवेली के पीछे जो अहाता है उधर दफन कर दिया। उस औरत ने बड़ी मिन्नतें की थीं कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन उसकी किसी ने ना सुनी और उसको मौत की घाट उतार दिया गया। जब उसे मारा गया तो उसके आखिरी अल्फाज थे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। बाबा जी ने कहा कि अब उस औरत की रूह उन गुंडों को तलाश करती फिरती है। उसे जो भी मिलता है गुंडा ही लगता है, उसे कत्ल कर देती है। बाबा जी ने कहा, ये जो गांव में खौफ व हरास फैला हुआ है और जो कत्ल हुए हैं उसी औरत की रूह ने किए हैं। बाबा जी ने कहा कि वो वक्त के उसी लम्हे में फंसी हुई है और बहुत बेचैन है, वो सबको मार देगी। पापा ने कहा कि बाबा जी, आपसे दरख्वास्त है कि कुछ भी करके उस औरत से हमारी ज़िंदगी को बचाएं। अगर उसको रोका ना गया तो वो तो बहुत तबाही कर देगी। बाबा जी ने कहा कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन वो अब तक बहुत ताकतवर हो गई है। बाबा जी ने हमें तसल्ली भी दी कि अल्लाह के कलाम से बढ़कर कोई भी नहीं है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि ये मसला हल हो जाए। बाबा जी ने कहा कि मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए।
बाबा जी ने कहा कि मुझे 2 दिन चाहिए ताकि मैं उस चुड़ैल से मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकूं। बाबा जी ने कहा कि मुझे इसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। बाबा जी ने पापा को वो चीज़ें लिखवा दी। बाबा जी ने कहा कि मैं अपनी तैयारी मुकम्मल कर लूँ तो फिर उस चुड़ैल की हाज़िरी गांव के कब्रिस्तान में करेंगे। चचा यूनुस और मेरे पापा ने कहा कि ठीक है। 2 दिन गुजर गए। चचा यूनुस और मेरे पापा बाबा जी को जाकर ले आए और बाबा जी को हवेली में ठहराया और उनकी बहुत खिदमत की। बाबा जी ने कुछ आराम करने के बाद शाम को कहा कि कब्रिस्तान चलते हैं। चचा यूनुस और पापा बाबा जी को कब्रिस्तान ले गए। बाबा जी ने कब्रिस्तान में कुछ पढ़कर सफ़ेद रंग का एक बड़ा सा दायरा लगाया। बाबा जी ने कुछ खुशबुएं भी जलाईं और सारा कब्रिस्तान खुशबू से महक उठा। बाबा जी ने कहा कि कुछ भी हो जाए किसी ने इस दायरे से बाहर नहीं जाना। बाबा जी ने कहा कि वो चुड़ैल तुम्हें हर तरह से डराएगी और कोशिश करेगी कि तुम इस दायरे से बाहर निकल जाओ, लेकिन कुछ भी हो जाए तुमने इस दायरे से बाहर नहीं निकलना। बाबा जी दायरे में बैठ गए और मेरे पापा और चचा यूनुस को भी बैठने के लिए कहा। बाबा जी ने एक बर्तन में आग जलाई और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर गुजरी थी कि कब्रिस्तान में आंधी आना शुरू हो गई। इतनी तेज़ आंधी आई कि ऐसा लगता था कि हम सब उड़ जाएंगे। बाबा जी पढ़ाई करते रहे और आग में कुछ फेंकते रहे। कुछ ही देर बाद खौफनाक क्या कहों की आवाज़ आना शुरू हो गई, लेकिन सामने नज़र कोई भी नहीं आ रहा था। इतने खौफनाक क्या कहों की आवाज़ सुनकर मेरे पापा और चचा यूनुस खौफजदा हो गए। बाबा जी ने उन्हें इशारे से कहा कि डरना नहीं, वरना ये उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएगी। फिर अचानक कहीं से धुंध सी छाने लगी और वो चुड़ैल दायरे से बाहर खड़ी थी। वो हवा में मुअल्लक थी। उसकी शक्ल इतनी खौफनाक थी कि उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। उसके इतने लंबे लंबे दांत थे और उसके मुंह से खून भी टपक रहा था। वो बहुत खौफनाक आवाज़ से बोली कि आपने मुझे क्यों बुलाया है? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। बाबा जी ने कहा कि इस तरह इन लोगों को मारने का क्या फ़ायदा जो तुम्हारे गुनहगार नहीं हैं। इस तरह तुम भी गुनहगार हो रही हो। हिसाब तो आखिर तुम्हारा भी होगा, तो फिर अल्लाह को क्या जवाब दोगे? बाबा जी ने कहा कि सब मामला अल्लाह पर छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। उस चुड़ैल ने कहा कि मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई है। मैं मिन्नतें करती रही लेकिन मुझे कत्ल कर दिया गया, जाके मैं जीना चाहती थी। बाबा जी ने कहा कि मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है, लेकिन इसमें इन गाँव वालों का क्या कसूर? बाबा जी की उस चुड़ैल के साथ बात काफ़ी देर चलती रही। फिर आखिरकार वो जाने के लिए मान गई और बाबा जी ने कहा कि जाते हुए निशानी देकर जाना। फिर उसने जाते हुए कब्रिस्तान में एक दरख्त को गिरा दिया और गायब हो गई। फिर बाबा जी ने कुछ पढ़ाई की और मेरे पापा और चचा यूनुस से मुखातिब हुए। बाबा जी ने कहा कि मसला हल हो गया है। बाबा जी उठकर चलने लगे तो मेरे पापा ने कहा कि आज रात आप हमारे पास ठहरेंगे। बाबा जी ने कहा कि नहीं, मैंने वापस जाना है। पापा ने इस्रार किया तो बाबा जी मान गए और हवेली में चले गए। वहाँ पर घर के सब अफराद ने बाबा जी की बहुत खातिर खिदमत की और फिर सुबह होते ही बाबा जी को रुखसत किया। इस वाक़या को काफ़ी अरसा बीत गया है और अब हम सब इंग्लैंड आ गए हैं और यहाँ पर हंसी रह रहे हैं। लेकिन जब भी उस चुड़ैल का ख्याल जहन में आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं।